الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق الله العظيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات جھکا جب تو غیر کے آگے تن تیرا نمن تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتي بمحمد بلند آواز سے درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا کچھ تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
اپنے والد کے سامنے عقیدہ توحید بیان کرنا، والد سے خطاب کرنا، تفصیل سے بیان ہوا، جس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ تھا کہ کائنات کا حاجت روا مشکل کشا وہی ہو سکتا ہے جو ہر کسی کی سنتا ہو، ہر زبان میں سنتا ہو، ہر وقت سنتا ہو، ہر جگہ سنتا ہو، اور سن کر تمام کائنات کی ضرورتیں پوری کرنے پر قادر بھی ہو۔ اسی لیے فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے پیارے ابا جان، ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبع اہدک صراطا سویا، اگر آپ صراط مستقیم چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، تو اہدک، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہر نماز میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما، تو صراط مستقیم تب ملے گا جب وقت کے پیغمبر کی انسان اتباع اور فرما برداری کرے گا۔ جہاں یہ ثابت ہوا کہ صراط مستقیم وقت کے پیغمبر کی اتباع کرنے سے حاصل ہوتا ہے، حاجت روا مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ہر کسی کی ہر آن ہر گھڑی سننے پر قادر ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خطاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ باپ کافر بھی ہو تو خطاب کرنے میں یا دنیاوی معاملات میں آدمی اس کے ساتھ گستاخی کا رویہ نہیں کر سکتا، گستاخی کا انداز اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بار بار یہ کہا یا آباتی، یا آباتی، یا آباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ لیکن باپ پر اثر نہ ہوا، وہ کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم، اگر آپ واقعی میرے الہ سے منہ موڑ چکے ہو تو لأرجمنک کا، میں آپ کو سنگسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ آپ نے جواب میں پھر بھی کوئی گستاخانہ جملہ نہیں بولا، بلکہ فرمایا قال سلام علیک، ابا جان پھر میرا سلام قبول کرو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ،
جب تک میں زندہ رہوں گا میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا، بخشش طلب کرتا رہوں گا، اور میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا نہیں۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس وقت تک اللہ کے دربار میں اپنے باپ کے لیے دعا فرماتے رہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً روک نہیں دیا۔ جب اللہ نے صراحتاً روک دیا کہ اے میرے خلیل، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعا کرے چاہے اس کا والد ہی کیوں نہ ہو، تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے والد کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب تک کوئی زندہ ہے اس وقت تک اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، کافر ہے تو اسلام کی دعا کرتے رہنا چاہیے، گمراہ ہے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جب اس کی موت کفر پر یقینی ہو جائے پھر دعا چھوڑ دینی چاہیے۔ بہرحال باپ نے کہہ دو جیا لارجمنک وہجرنی ملیا، میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ آپ نے سلام متارکت کیا اور چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے 7 سال تک باہر رہے، 7 سال کے بعد آئے۔ پتہ جو کہ تو چپ کر آرام نل 7 سال کے بعد واپس جو تشریف لائے تو وہی شرک ہے، وہی کفر ہے، وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ سیدھے نمرود کے محل میں گئے جہاں نمرود بھی بیٹھا تھا اور اس کے وزراء، اس کے مشیر اور عوام محل کے اندر موجود تھی۔ بت بھی پڑے تھے جن کی پوجا کر رہے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جاتے ہی اپنے والد سے اور قوم سے، وقت کے بادشاہ سے جو خطاب کیا اللہ کی توحید پر، اللہ کو وہ خطاب اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کو محفوظ کر کے لوح محفوظ میں رکھ دیا۔ جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے اسی خطاب کو قرآن بنا کر اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا وَلَقَدْ آتَيْنَا، پکی بات ہے آتینا، ہم نے عطا کیا دے دیا ابراہیم رشدہ، ابراہیم علیہ السلام کو رشد۔ اللہ رشد کس چیز کو کہتے ہیں؟ جواب آتا ہے رشد اس کسوٹی کو کہتے ہیں جس پر حق و باطل کو پرکھا جاتا ہے، اس سمجھ کو کہتے ہیں، اس دانائی کو کہتے ہیں، اس دانش مندی کو کہتے ہیں جس سے سمجھ آئے یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ جو اس سمجھ اللہ کو عطا فرما دے، سمجھو اللہ نے اسے رشد دے دیا ہے۔ اور یہ رشد اللہ نے بچپن سے اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرما دیا تھا۔ اسی رشد کی وجہ سے کبھی اماں کے سامنے اللہ کی توحید بیان کریں، کبھی والد کے سامنے اللہ کی توحید، کبھی قوم کے سامنے اللہ کی توحید۔ آج وقت کے بادشاہ نمرود کے دربار میں پہنچ گئے۔ اذ قال لأبی وقومی ما هذه التماثیل، اللہ کا پیغمبر پہنچ گیا اور اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا میرے محبوب ذرا اس وقت کو یاد کرو نا
جب میرا خلیل نمرود کے محل میں پہنچا اور جا کر کہا اے ابا جان، اے قوم، اے بادشاہ وقت، ذرا یہ تو بتاؤ ما ہذی التماثیل، یہ جو مورتیاں تم نے بنا رکھی ہیں، کوئی لوہے کی مورتی، کوئی پتھر کی مورتی، کوئی لکڑی کی مورتی، اور ان کے سامنے تم جبین نیاز جھکاتے ہو، ان کو حاجت روا مشکل کشا بناتے ہو۔ ابا قوم نمرود، مجھے بتاؤ تو صحیح نا، ما ہذی التماثیل التی انتم لہا عاکفون، جن کی رات دن پوجا کر رہے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اللہ نے ان کی پوجر کا ڈر دیا؟ اللہ کی طرف سے کوئی خط آیا؟ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا؟ اب قوم کے پاس جواب ہوتا تو دیتے۔ نمرود فوراً بولا اے ابراہیم، ہم سے یہ پوچھنے سے پہلے بتاؤ، میرا تو قانون ہے جو بھی میرے دربار میں داخل ہو پہلے مجھے سجدہ کرے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے اے بادشاہ وقت، تجھے یہ بھی پتہ ہوگا سجدہ تجھے وہ کرتے ہیں جو تجھے خدا سمجھتے ہیں، تجھے حاجت روا سمجھتے ہیں، تجھے مشکل کشا سمجھتے ہیں، جو تجھے رب سمجھتے ہیں وہ تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ میں تجھے رب بھی نہیں سمجھتا، سجدہ کیسے کروں؟ مجھے تو یہ بتلا التی انتم لہا عاکفون، ان مورتیوں کی حقیقت کیا؟ ان کی عبادت کرتے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا؟ قوم ساری جواب جب نہیں آتا نا، بیک زبان ہو کر بولتے ہیں وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ ابراہیم، کسی نبی نے نہیں کہا ان کو پوجو، کسی رسول نے نہیں کہا ان کی عبادت کرو، اللہ کا آرڈر بھی نہیں آیا، بلکہ جب سے ہم نے وہی سنبھالا ہے نا اپنے آبا و اجداد کو انہی کی پوجا کرتے دیکھا ہے، تو دیکھا دیکھی ہم بھی ان کی پوجا کرنے لگ گئے، اور دلیل نہیں، باپ دادا کی دلیل ہے، باپ دادا پوجا کرتے تھے، ہم بھی پوجا کرنے لگ گئے۔ اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی اور دلیل نہیں تو پھر فتویٰ سنو، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ لقد کنتم، لام تاکید کا، کنتم لام تاکید کا، قد تاکید کا، کنتم تاکید کے لیے، انتم تاکید کے لیے، کئی تاکید کے لفظ لا کر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پکی بات ہے، پھر پکی بات ہے، پھر پکی بات ہے، پھر پکی بات ہے۔ لقد کنتم انتم، تم بھی، وآباؤکم، تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تم بھی گمراہ، تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہ۔ میں نے پوچھ لیا اے اللہ کے پیغمبر، آج دنیا رات دن درس دیتی ہے
کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تم کون ہوتے ہو فتویٰ لگانے والے؟ اللہ کے پیغمبر کے الفاظ لوگوں آج بھی کان میں گونجتے ہیں، اگر جب تم جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، فرمایا نانا کفر کفر ہے، اسلام اسلام ہے، جائز جائز ہے، ناجائز ناجائز ہے، جائز کبھی ناجائز نہیں ہو سکتا، جو ناجائز ہے وہ جائز نہیں ہو سکتا، جو حلال ہے حرام نہیں ہو سکتا، جو حرام ہو گیا وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ کتا کبھی بکرا نہیں بن سکتا، بکرا کبھی کتا نہیں ہو سکتا، کتا کتا ہوتا ہے، بکرا بکرا ہوتا ہے، کافر کافر ہوتا ہے، مسلمان مسلمان ہوتا ہے۔ جو اللہ کا چھوڑ کر جنڈی کے سامنے جھکے، کنڈی کے سامنے جھکے، شجر و حجر کے سامنے جھکے، قبر کے سامنے جھکے، حتیٰ کہ روضہ رسول اللہ کے سامنے بھی جبین نیاز کو جھکائے، فرمایا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ مل کے کہو سجدے کے لائق کون؟ بلند آواز سے جبین نیاز جھکانے کے لائق کون؟ نظر نیاز کے لائق کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا جو حاجت مند خود ہووے نہیں حاجت روا ہوندا، جنوں خود مشکلاں ہون نہیں مشکل کشا ہوندا۔ توجہ کرو، یہ کیسا حاجت روا بیمار ہو گیا، مہربانی کرو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، پیشاب بند ہو گیا ڈاکٹر کے پاس لے چلو، بھوک لگ گئی مجھے کھانا کھلاؤ، پیاس لگ گئی مجھے پانی پلاؤ۔ او لوگو، جو کھاتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، جو کھانے سے پاک ہے وہ مصطفیٰ کا خدا ہے۔ کھلاتا ہے کھاتا نہیں، پلاتا ہے لیکن پیتا نہیں۔ اولاد دنیا کو دیتا ہے لیکن خود اولاد سے پاک، بیوی لوگوں کو مل گئی لیکن ولم یکن لہ صاحبان، خود بیوی سے پاک ہے، نہ اس کا ماں باپ نہ اس کی اولاد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قوم نے جب ابراہیم خلیل اللہ کا جواب سنا، توجہ کرو، میں کسی بھی فتویٰ نہیں لگا رہا کہ کوئی سمجھے یہ فرقہ واریت کی بات کر رہا ہے، میں تو ابراہیم خلیل اللہ کا فتویٰ آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کا فتویٰ ہے۔ قرآن میں درج ہے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ اگر فتوے سے چڑھے، اگر فتویٰ اچھا نہیں لگتا پھر قرآن سے آیت کو نکالو، لیکن میرا تو عقیدہ ہے قیامت آ سکتی ہے، کوئی مائی کا لال قرآن سے آیت نکال نہیں سکتا جب تک قرآن باقی ہے۔ کہو مشرک کے خلاف اللہ کے پیغمبر کا فتویٰ باقی ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق، توجہ کرنا ہے، قالوا
اجیتنا بالحق، سارے مل کر کہنے لگے اے ابراہیم اجیتنا بالحق، سچ مچ بات کرتے ہو، امنت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ دل لگی کر رہے ہو؟ اتنا تو نہ تھا کہ ظالموں کو اتنی سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ جو کھل کر تمہارے معبودوں کے خلاف میدان میں آ گیا، جو کھل کر اللہ کی توحید لے کر میدان کے اندر آ گیا، وہ دل لگی نہیں کر رہا۔ پتہ ان کو بھی تھا، لیکن اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے، اپنی خفت مٹانے کے لیے کہنے لگے اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ ابراہیم سچی سچی باتیں کر رہے ہو، دل سے کہہ رہے ہو، یا اس مذاق میں ہم سے دل لگی کر رہے ہو؟ اللہ کے پیغمبر نے پھر فوراً فرمایا دل لگی کیا ہوتی ہے؟ بل ربکم رب السماوات والارض، بل ربکم دل لگی نہیں، بلکہ ربکم تمہارا رب، میرا رب، ربکم ورب السماوات والارض، زمینوں کا رب، آسمانوں کا رب وہی ہے الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا۔ اب خود سوچ کر فیصلہ کرو میری قوم، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ زمینوں کو پستیاں کس نے دی؟ آپ بھی بولو، زمین کو پستی دینے والا کون؟ آسمانوں کو بلندیاں دینے والا کون؟ شجر حجر کو وجود دینے والا کون؟ شمس و قمر کو چمک دینے والا کون؟ ہاں تاروں کو جگمگاہٹ دینے والا کون؟ جگنوں کو چمک دینے والا کون؟ بادلوں کو دمک دینے والا کون؟ نبیوں کو نبوت دینے والا کون؟ زمینیں بنا کر زمین میں تیری میری خوراک کا انتظام کرنے والا کون؟ آسمان بنا کر آسمانوں سے تیرے میرے لیے پانی کے برسانے کا انتظام کرنے والا کون؟ خلیل کہتا ہے بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب، رب کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بتایا، رب اس کو کہتے ہیں جو ادنا چیز کی آہستہ آہستہ تدریجاً تربیت کرتے کرتے درجہ کمال کو پہنچا دے، اسے رب کہتے ہیں۔ اپنے اندر غور کرو، اللہ فرماتے ہیں ذرا خود غور کرو، من ای شیء خلقا، کس چیز سے اللہ نے تمہیں بنایا؟ پھر اللہ خود کہتا ہے من نطفہ، من نطفہ، من نطفہ، گندے نطفے سے۔ کس طرح؟ من نطفہ خلقہ فقدرہ، اسی گندے قطرے سے تمہیں پیدا کیا، فقدرہ، پھر پورے اندازے سے بنایا، ہاتھ برابر، ٹانگیں برابر، آنکھیں اپنی جگہ، کان اپنی جگہ، ناک اپنی جگہ، زبان اپنی جگہ۔ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ۔ اللہ نے سمجھانے میں حد کر دی۔ توجہ کرو، قرآن توجہ کے لیے۔ منافق کہنے لگے، یہودی کہنے لگے اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس میں مکھی کا تذکرہ کیوں، مچھر کا تذکرہ کیوں؟
گھٹیا چیزوں کا ذکر کیوں؟ کلام اللہ کا، چیزیں گھٹیا۔ آمنہ کے لال پریشان، خالق نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، جلدی جا میرے محبوب کو اس سوال کا جواب بتا گیا۔ جبریل آ گیا، محبوب کیوں پریشان ہو؟ جبریل کافر کہتے ہیں اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ بھی پاک، کلام میں ناپاک چیزوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں مکھی کا تذکرہ، کہیں مچھر کا تذکرہ، لگتا ہے اللہ کا کلام نہیں، ورنہ مکھی مچھر کا تذکرہ نہ ہوتا۔ جبریل فوراً بولا، فرمایا محبوب اب جب کافر سوال کریں جواب دینا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ اللہ تو جس طرح تمہارا پروردگار ہے، مکھیوں کو بنانے والا بھی وہی، مچھر کو بنانے والا بھی وہی، تم بھی اللہ کی مخلوق، مکھی مچھر بھی اللہ کی مخلوق۔ اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہوتا ہے، مکھی کی مثال سے بات جلدی سمجھ آئے۔ اللہ مثال مکھی کی دیتا ہے، مچھر کی مثال دینے سے بات جلدی سمجھ آئے۔ اللہ مثال مچھر کی دیتا ہے، اللہ کی مخلوق جانے، خالق جانے، تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ ادھر بھی اللہ کہتا ہے توجہ کرنا، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے بنایا؟ پھر خود فرمایا من نطفہ، گندے نطفے سے خلقہ پیدا کیا، فقدر، برابر برابر اندازے کے ساتھ، ثم السبیل یسرا، ثم السبیل یسرا، پھر بچے کے دنیا میں آنے کے لیے اللہ نے راستہ آسان کر دیا، راستہ آسان کر دیا۔ من ای شیء خلقہ، من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ تو خلیل اللہ نے کہا بر ربکم، اب دیکھو نا، نطفے سے پیدا کیا، آزاد پیٹ میں مکمل، بحرانے کا راستہ آسان کیا، بچہ دنیا میں آ گیا، کبھی بچپنا، کبھی لڑکپن، اب جوانی آئی، آدمی کو آدمی نہیں سمجھتا۔ یہ کس کو کیا کہتے ہیں؟ جس نے نطفہ سے شباب تک پہنچایا اسی کو تو خدا کہتے ہیں، اسی کو تو رب کہتے ہیں، جو ادنا چیز کی تربیت کرتے کرتے نقطہ عروج تک پہنچا دے۔ خلیل کہنے لگے دل لگی کیا ہوتی ہے؟ بر ربکم ورب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب زمین و آسمانوں کا رب وہی جس نے سب کو پیدا کیا۔ توجہ، میں نے عرض کیا الہ العالمین، جب خلیل نے کہہ دیا تھا ربکم ورب السماوات والارض، تمہارا رب زمین آسمان کا رب اللہ ہے، کہہ دیتے اللہ ہے، یہ کیوں فرمایا الذی فطرہن، وہ ان کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا۔ الذی فطرہن کیوں کہا؟ ربکم ورب السماوات والارض، کیا یہ کافی نہیں تھا توحید سمجھانے کے لیے؟ جواب آیا تمہیں نہیں پتا، اس وقت کے جاہل لوگ وقت کے بادشاہ کو بھی رب کہتے تھے،
باپ کو بھی رب کہتے تھے، کوئی عمر میں بڑا ہو اس کو بھی رب کہتے تھے، جو دولت میں زیادہ ہو اس کو بھی رب کہتے تھے۔ خلیل اگر صرف رب کا لفظ استعمال کرتا تو بات صاف نہ ہوتی، لوگ کہتے شاید وقت کے بادشاہ کو رب کہہ رہا ہے۔ اس لیے خلیل نے کہا تمہارا رب زمین و آسمانوں کا رب وہ ہے الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اگر نمرود نے پیدا کیا ہے اس کو رب مان لو، اگر نمرود نے نہیں کیا اور یقیناً نہیں کیا پھر رب وہی ہے جس نے زمینیں بنائی، جس نے آسمان بنائے۔ بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ توجہ، اب نمرود کے سامنے، جس نے کبھی اپنے سامنے اپنے سوا کسی کا نام اس نہ سنا تھا، آج بھرے محل میں نمرود کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ نے ایک اللہ کی صدا لگا دی، ایک اللہ کی توحید کا علم لہرا دیا، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجا دیا۔ نمرود کی غصے میں آنکھیں سرخ، بڑا غصہ، چہرہ لال، کہنے لگا ابراہیم تیرے جرم کا مطلب تو یہ ہے، تیرے جرم کی نعوذ باللہ سزا تو یہ ہے تجھے ایک منٹ کی مہلت نہ دی جائے، تجھے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن پھر بھی مجھے تیری جوانی پہ ترس آتا ہے، تیرے شباب پہ ترس آتا ہے، تیرے حسن پہ ترس آتا ہے، چند دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ لے، نظریہ بدل، سوچ بدل، فکر بدل، عقیدہ بدل، بچ جائے گا ورنہ تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پہ آیا ہوگا، میرا ذوق کہتا ہے خلیل اللہ نے کہا ہوگا ظالم تجھے پتہ نہیں میں نے اس کو اپنا خدا مانا ہے جس کی شان ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نمرود پریشان، ٹینشن کا شکار، نفسیاتی مریض بن گیا، قوم کو کہنے لگا کل میلے پہ چلیں، تہوار بھی آ گیا سالانہ، بڑی ٹینشن ہے، ذہنی کوفت ہے، جائیں گے وہاں میلہ دیکھیں گے، گھوڑوں کا ناچ دیکھیں گے، کتے ریچھوں کی لڑائی دیکھیں گے، کشتیاں دیکھیں گے، کبڈی دیکھیں گے، شاید ٹینشن میں کمی آئے، شاید طبیعت کچھ اچھی ہو جائے۔ اگلا دن آیا، ساری قوم نمرود سمیت جانے لگی، خلیل اللہ کے والد آ گئے، بیٹا مہربانی کر تو بھی ساتھ چلا چل، مجھے نمرود کے سامنے شرمسار نہ کر، تو جب ایسی باتیں کرتا ہے ایک اللہ کی، مجھے بڑی شرم آتی ہے، اب اپنے معبود نمرود کو کیا منہ دکھلاؤں گا۔ جب آپ نے یہ بات کہی خلیل اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے ابا جان تیری چاہت ہے کہ میں تجھے نمرود کے سامنے شرمسار نہ کروں، میری چاہت ہے تو مجھے میرے معبود کے سامنے شرمسار نہ کر۔ ابا تجھے نمرود سے شرم آتی ہے، مجھے اس معبود سے شرم آتی ہے جس کا اعلان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا
اچھا بیٹے ایک بات تو مانو، بتاؤ ابا جان، کل قوم میلے پہ جا رہی ہے، ہمارا خاص تہوار ہے، ہماری بات نہ ماننا، اپنے مذہب پہ رہو، لیکن اتنی تو بات کی مانو، ساتھ چلے چلو۔ دل میں یہ تھا وہاں گھوڑوں کا ناچ دیکھیں گے، کتوں کی لڑائی دیکھیں گے، کشتی دیکھیں گے، کبڈی دیکھیں گے، رقص و سرور کی محفلیں دیکھیں گے، کنجریوں کا ڈانس دیکھیں گے۔ ابراہیم ماحول سے متاثر ہو کر ہماری طرف آ جائے گا، لیکن اتنا بھی نہ سوچا کہ جو بچہ بت ڈر کے پیدا ہوگا، بت ڈر کے گھر پیدا ہو کر گھر کا اثر قبول نہیں کرتا، ماں کی گود میں اللہ کی توحید کا علم لہراتا ہے، بڑا وہ گھوڑے گدوں کا ڈانس دیکھ کر کب راستہ بدلے گا۔ خلیل اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ابا جان، میں بھی چلوں گا۔ باپ خوش، قوم خوش، سفر شروع، کچھ سفر کیا ہے، خلیل بیٹھ گئے، چلتے کیوں نہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے خلیل کے دیکھنے کی ادا بھی اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے خلیل کے دیکھنے کی ادا کو بھی قرآن بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے باپ نے کہا بیٹا بیٹھ کیوں گئے؟ قافلہ رواں دواں ہے چلو۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، خلیل اللہ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیا، آسمان کی طرف۔ لوگ چاند کے پجاری بھی تھے، سورج کے پجاری بھی تھے، تاروں کے پجاری بھی تھے۔ تاروں کے پجاریوں نے سمجھا ابراہیم تاروں سے کوئی مشورہ کر رہا ہے، شاید ابراہیم نے بھی تاروں کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ لیکن غیب سے آواز آئی مشرکو، تم تارے سمجھو کہ خلیل تاروں سے مشورہ کر رہا ہے، حقیقت میں خلیل تاروں سے نہیں رب جلیل سے پوچھ رہا ہے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پھر فوراً فرمایا ابا میں نہیں جاتا، اے میری قوم میری معذرت، کیوں؟ فقال انی سقیم، جاؤں گا شرک دیکھوں گا، بدعات دیکھوں گا، کنجریوں کا ڈانس ہوگا، فضولیات ہوں گی۔ آج نمرود ٹنک کا شکار ہے، کل میں شکار ہو جاؤں گا۔ بری باتیں اللہ کا پیغمبر کیسے برداشت کرے؟ میں بیمار ہو جاؤں گا، خدشہ ہے، نہیں جا سکتا۔ قوم نے چھوڑ دیا، جانے لگی۔ خلیل کی زبان پہ جاؤ جاؤ، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جاؤ تو صحیح، پھر دیکھنا ان کا حشر کیا کرتا ہوں، جاؤ تو صحیح، پھر دیکھنا ان کا میلہ کیسے کرتا ہوں، جاؤ تو صحیح، پھر دیکھنا ان کا ستیہ ناس کیسے کرتا ہوں۔ قوم چلی گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے خلیل اللہ نے اچھا سا کلہاڑا ہاتھ میں لیا، فراغا الی آلہتہم، آلہہ الہ کی جمع، فراغا داخل ہو گیا پیغمبر، الی آلہتہم ان کے خداؤں کے پاس آ گیا۔ کیا دیکھتے ہیں؟
کسی کے سامنے حلوے کا تھال، کسی کے سامنے پلاؤ، کسی کے سامنے بکرا، کسی کے سامنے کھیر، کسی کے سامنے سویاں پڑی ہیں، کھاتا کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما لکم لا تاکلون، نامرادو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اتنی مہنگائی کے دور میں دیسی گھیو میں، گھی میں سارا کچھ بنایا گیا، اصلی چیزیں کھاتے ہی نہیں۔ آواز آئی میرا خلیل جی رب جلیل، فرمایا مشرکوں کا بھی عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ کھا سکتے ہیں، یہ کھائیں گے، نہ سوال کرو۔ اللہ اگر مشرکوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ کھا سکتے ہیں، پھر مشرک رکھتے کیوں ہیں ان کے آگے؟ جواب آیا اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے خداؤں کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں، بابرکت ہو جائیں، پھر وہ واپس آئیں تو تبرک اٹھا کر کھائیں۔ آج بھی لوگ مقدس جگہ پہ جاتے ہیں، پھر چیزیں پھینکتے ہیں، پھر چن چن کر کھاتے ہیں، کسی کے پاؤں کے نیچے بھی آ گئی، خراب بھی ہو گئی، پھر بھی کھا گئے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مقدس جگہ پہ گری ہے، یہاں اللہ کے پیارے کی رہائش ہے، یہ تو بابرکت ہو چکی ہے، پلید نہیں ہوئی، کھاتے نہیں، بابرکت ہو جائے اس لیے رکھتے ہیں۔ چلو یہ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ کے خلیل نے پھر فرمایا ما لکم لا تنطقون، ظالموں بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو تو صحیح۔ ساری قوم الٹے رستے پہ لگ گئی، اب بھی نہیں بولتے ہو، کب بولو گے؟ بولو تو صحیح۔ لیکن جب کوئی جواب نہ آیا، اور آ ہی کیسے سکتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے پھر کلہاڑا لیا۔ میں نے کہا ابراہیم خلیل اللہ، ان بتوں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تھوڑا ہی قوم کو کہا ہے کہ ہمیں پوجو، انہوں نے تو نہیں کہا۔ یہ تو بیچارے بے قصور ہیں، بیچاروں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ قصور ان کا ہے جو ان کو پوجنے لگ گئے۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے توحید والا معاملہ اتنا حساس معاملہ ہے، جو چیز شرک کا ذریعہ بنے نبی اس کو بھی دنیا میں برداشت نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس درخت کو برداشت نہ کیا جس کے نیچے آمنہ کے لال نے بیعت لی تھی، کیونکہ لوگ نفلیں پڑھنے لگے تھے۔ عمر بن خطاب کے ذہن میں آیا آج نفلیں ہیں، کل لوگ مرادیں مانگیں گے، اس لیے جہاں سے شرک کا شک شبہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو، اس چھوٹے سے سراغ کو وہیں بند کر دینا چاہیے۔ اللہ کے خلیل نے کہا میں اڈا ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، نہ اڈا ہوگا نہ بسیں رکیں گی۔ فَجَعَلَهُمْ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ، دائیں ہاتھ میں کلاڑا پکڑا، پوری نبوت کا زور لگا کر ایک ایک کا ستیہ ناز کر کے رکھ دیا۔ مندر کے اندر، رب باڑے کے اندر ربوں کے ٹکڑے ہی ٹکڑے پڑے ہیں۔ میں نے کہا خلیل ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فرمایا اس میں بھی راز ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جب قوم آئے گی دیکھے گی کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی آنکھ وہ پڑی ہے، کسی کی گردن وہ پڑی ہے، تو میں ان سے کہوں گا کہ اے میری قوم،
جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہوتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ ٹکڑے ہونے سے پاک ہوتا ہے۔ کہ اللہ کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، حاجت روا کے ٹکڑے، پھر کیوں کہا جا سکتا ہے جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں وہی مصطفیٰ ہو کر، نانا فجعلہم جزازا، ایک ایک کے ٹکڑے کیے، اللہ کبیر اللہم، بڑے کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، واپس آ گئے، لعلہم الیہ یرجعون۔ توجہ کرو، خلاصہ کرو، قوم واپس آئی، نمرود کا ذہن کچھ خوش ہو چکا ہے، لیکن جو ہی رب باڑے کا دروازہ کھولا، اندر خداؤں کا اشر نشر دیکھا، ستیہ ناز دیکھا، تو پھر ٹینشن جہاں پہنچنی تھی پہنچ گئی، فوراً غصے میں آیا، جلال میں آیا، دیکھ کے کہنے لگا من فعلہ بہذا انہ کان من الظالمین، جس نے بھی یہ کیا ہے بڑا ظالم ہے، اور ظالم کو ظلم کی سزا ضرور مل کے رہے گی۔ توجہ کرو، ایک کو ظالم نمرود نے کہا، ایک کو ظالم ابراہیم کے خدا نے کہا، مطلب کیا؟ خلیل اللہ نے بتوں کے ٹکڑے کیے تو نمرود نے کہا جس نے یہ کیا وہ ظالم ہے، اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر غیر کو سجدہ کیا، خالق نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، مشرک بڑا ظالم ہوتا ہے، مشرک کی بخشش نہیں، دروازے بخشش کے بند، جب تک شرک سے توبہ نہ کرے، اب اپنوں کی مجال نہیں، نمرود کے سامنے ہم کلام ہو سکیں، آنکھوں میں غصہ اتنا، جرأت ہی نہیں ہو رہی، کچھ دیر گزری، چہرے کے آثار میں کچھ تبدیلی آئی، ایک بوڑھا بولا بادشاہ اگر جان بخشی ہو تو میں بتاتا ہوں کس نے کیا ہے، جلدی بتا۔ کہنے لگا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ ابراہیم کا کیا دھرا لگتا ہے، وہی کہتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا وہ ہے۔ فاتوا به على اعین الناس، جاؤ ابراہیم کو گرفتار کر کے لاؤ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ ابراہیم اسی وقت کی تلاش میں تھے کہ مجھے بلائیں تاکہ اللہ کی توحید بیان کرنے کا موقع مل سکے، تاکہ اللہ کی توحید کھل کے بیان کر سکوں۔ سارے لوگ آئے ہوئے، اللہ کا خلیل گرفتار ہو کے آیا، لیکن مسلح ہے، غیر مسلح نہیں۔ آپ سوچیں گے اسلحہ کیا تھا؟ اللہ کی توحید کی تلوار تھی، لا کی تلوار ہاتھ میں ہے، اللہ کا خلیل آ گیا۔ نمرود پوچھتا ہے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا یہ سب کوئی تو نے کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ اے ابراہیم؟ خلیل نے تھوڑی دیر سوچا،
فوراً بولے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ بل فعلوا کبیرہم ھذا، یہ بڑے صاحب چیف صاحب بیٹھے ہیں کندھے پہ کلہاڑا لیے، اس سے پوچھنا کہ ان کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ بادشاہ کا ناراض نہ ہو تو میرا ذہن تو کہتا اسی نے کیا ہے، اسی نے۔ ابراہیم بھلا پتھر کا خدا کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، پتھر کا خدا نہ زندہ کر سکتا ہے نہ مار سکتا ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ ابراہیم وقت ضائع نہ کر، انت فعلت ھذا، تو نے کیا ہے؟ بادشاہ میں نے تو کہا ہے لگتا انہوں نے کیا ہے۔ یار کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بادشاہ سمجھدار ہے، تو نے نہیں دیکھا اکثر اوقات بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو کھا جاتے ہیں، تو نے کبھی نہیں دیکھا جو بڑے بادشاہ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بڑا ہے، بڑے کے سامنے لوگ چھوٹوں کی پوجا کرتے ہوں، بڑے کو غصہ آ گیا ہو، اس نے کہا ان کا ستیہ ناش کر دیا جائے۔ ادھر بھی تو کوئی سوچنا، مجھ سے پوچھتا ہے، کہتے ابراہیم جو سوال ہے وہی جواب دے۔ فرمایا جواب کا موقع ہی نہیں ہے، چھوڑ اس بات کو۔ بل فعلہ من فعلہ، جس نے کرنا تھا وہ تو کر گیا، اب تو مسئلہ ہی چھوڑ، جو ہونا تھا ہو گیا۔ فَهَذَا کبیرہم ھذا، ان کا بڑا جو موجود ہے، فَاسْأَلُوهُمْ، اس سے سوال کر کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، ان کنتم تعقلون، اگر عقل رکھتے ہو بڑے سے پوچھو۔ کہنے لگا بات اب بھی نہیں بنی، سچ بتا کس نے کیا ہے؟ ابراہیم پھر بولے بادشاہ سلامت کم از کم اپنے ملک کے قانون کی کتاب ہی پڑھ لیتا، جس کے پاس سے قتل کا آلہ برآمد ہو، قاتل وہی ہوا کرتا ہے۔ قتل کا آلہ بڑے پا کے پاس ہے، قتل کا آلہ چیف صاحب کے پاس ہے، بادشاہ کہیں یہی تو قاتل نہیں ہے۔ اب بادشاہ جو بھی سوال کرتا ہے اللہ کا پیغمبر مدلل جواب دیتا ہے۔ جب بادشاہ کو دلیل کا جواب نہ ملا تو پھر سچی بات زبان پر آ ہی گئی۔ کبھی کبھی آدمی جتنی کوشش کرے سچی بات زبان سے نکل ہی جاتی ہے۔ کہنے لگا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، ابراہیم تجھے پتا تو ہے یہ پتھر کے ہیں، بول نہیں سکتے، یہ لکڑی کے ہیں، بول نہیں سکتے، یہ تانبے کے ہیں، یہ بول نہیں سکتے، یہ مٹی کے ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، صلح کر لیتے ہیں، یا ان کو بلا، یہ نہیں بولتے تو پھر میں اپنے مالک کو بلاتا ہوں، ادعونی استجب لکم، اس نے تو کئی 100 سال پہلے کہہ دیا ہے تمہارے بلانے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے جواب دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب میں خلاصہ بیان کروں، سر جھکا کے بیٹھے ہیں، کیا جواب دیں؟ ایک دوسرے کو کہنے لگے اِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، تم ہی ظالم ہو، ہم ہی ظالم ہیں، ہو گیا تھا جو ہونا تھا، رات میں رہنے دیتے، نہ اسے بلاتے، نہ بھرے مجمع میں گندے ہوتے۔
خلیل بول پڑے اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اف ہے تمہارے اوپر، اف ہے تمہارے اوپر بھی افسوس، تمہارے معبودوں پر بھی افسوس۔ قوم بولی بیک زبان، حرقو، اس کو جلاؤ، بات ہی ختم کرو۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابراہیم کو جلاؤ، معبودوں کی مدد کرو۔ جو معبود بندوں کی امداد کا محتاج ہو، وہ نمرود کا رب تو ہو سکتا ہے، کہو خلیل کا رب نہیں ہو سکتا۔ مدد کرو، معبودوں کی بڑے مظلوم ہیں بیچارے، کیا مدد کریں؟ بھوک لگے تو کھانا دو، پیاس لگے تو پانی دو، بیمار ہو جائیں تو علاج معالجہ کراؤ۔ جب تمہیں مشکل پڑے پھر انہی سے مشکل حل کراؤ۔ اس کو بے عقلی نہیں کہتے تو اور کس چیز کو پاگل پن کہتے ہیں؟ روایات میں آتا ہے 40,000 آدمی، 40,000 فوجی نمرود کا لکڑیاں کٹھے کرنے لگا۔ 40,000 فوجی لکڑیاں کٹھی کر رہے ہیں۔ کتنے دن کٹھی کی؟ 40 دن تک۔ 40,000 کٹھی کرنے والے، یعنی فوجیوں نے بھی کہہ دیا ہم سرحدوں پہ کھڑے کھڑے تھک گئے ہیں، اب ہم سے ملک کے اندر کوئی کام لے لو۔ نمرود نے کہا یہی تمہارے ذمہ ہے، لکڑیاں اکٹھی کرو تاکہ موحد کو دنیا کے سامنے جلا کے راکھ کر دیا جائے۔ اب فوج لکڑی اکٹھی کرنے پہ لگی ہوئی، 40 دن تک لکڑی اکٹھی کی، آگ لگائی۔ علماء نے لکھا ہے 3 میل کی بلندی تک شعلے جا رہے تھے، پرندہ بھی نہ گزر سکتا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو منجنیق میں بٹھایا، 400 آدمیوں نے پکڑ کے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے پوچھا پاگل ہو گئے ہو، لکڑیاں اکٹھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیل ڈالو، 1 تیلی کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جب مشرک شرک میں حد سے گزر جاتا ہے میں اس کی عقل پہ پردے ڈال دیتا ہوں۔ 400 آدمی پکڑ کے کھڑا ہے، خلیل جانے لگے۔ خالق نے فرمایا نوریو جی پروردگار عالم، میرا پیغمبر آگ میں جا رہا ہے، عرش مولا کے دروازے کھول دو، زمین والے بھی دیکھیں، آسمان والے بھی دیکھیں، میرا خلیل میری رضا کے لیے کس طرح آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے۔ فرش والے حیران، عرش والے حیران، جبریل تو رو ہی پڑا۔ اللہ ساری زندگی تیری توحید کا درس دیتے رہے، آج جلائے جائیں گے۔ اللہ مہربانی فرما، تو نہیں کچھ کرتا مجھے ہی بھیج دے۔ فرمایا جا سکتا ہے، میکائیل جا سکتا ہے، اسرافیل اسرائیل آ گئے۔ جبریل کہتا ہے خلیل علیہ حاجتن، میری کوئی ضرورت ہو حکم دو، بستی کو تہس نہس کر دو۔ میکائیل کہتا ہے آرڈر دو، بارش برساؤں، آگ بجھا دو۔ جواب آیا میکائیل بارش برسانے کا اختیار تیرے پاس ہے یا تو بھی میرے مولا کے آرڈر پہ چلتا ہے؟ آرڈر تو اللہ کا ہوتا ہے۔ فرمایا پھر ٹھہر جا۔ اسرافیل علیہ حاجتن، اسرائیل علیہ حاجتن۔ فرمایا خود آئے ہو یا اس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے بھیجا بھی نہیں، خود بھی نہیں آئے۔ مطلب کیا؟ اس نے تو نہیں بھیجا لیکن اس کی اجازت سے آئے ہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ جیسے اجازت لے کے آئے ہو
وہ میرے دل کا راز جانتا یا نہیں جانتا؟ اس کو پتا ہے کہ نہیں کہ میں اس کی رضا کے لیے جا رہا ہوں؟ جبریل کہنے لگا پتا تو سارا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہو۔ فرمایا جب اسے پتا ہے جبریل ہٹ جا، اسرافیل ہٹ جا، اسرائیل ہٹ جا، میکائیل ہٹ جا، خلیل جانے رب جلیل جانے بچائے گا، اس کی مہربانی، جلائے گا تو خلیل خوش ہے۔ جب آگ میں ڈالا گیا، اب خالق نے بھی جبریل کو نہیں کہا جا آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جائے، خالق بھی خود بولا قلنا یا نار، ہم نے کہا اے نار دیکھ آ رہا ہے میرا یار، کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا۔ روایات میں آتا ہے پوری دنیا میں آگ ٹھنڈی ہو گئی جہاں کہیں تھی، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے نہ فرماتا وسلاما، سلامتی والی ہو جا، آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ ابراہیم خلیل اللہ سردی برداشت نہ کر سکتے، سردی سے شہید ہو جاتے۔ فرمایا کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ دنیا میں جہاں کی جل رہی تھی ٹھنڈی ہو گئی جب اللہ نے فرمایا علی ابراہیم، میرے خلیل پہ ٹھنڈی ہو۔ باقی جہان کی آگ اپنی حالت میں آ گئی، لیکن نار نمرود ایئر کنڈیشن کمرہ بن گیا، سائے کے موکل کو اللہ نے بھیجا، جا میرے خلیل کے پاس بیٹھ جا، باتیں کر دل لگ جائے۔ جبریل جی رب جلیل جنت سے پوشاک لے جا، جنت سے تخت بھی لے جا، آگ میں تخت بھی لگ گیا، پوشاک بھی جنت کی پہنا دی، پانی کا ٹھنڈا چشمہ بھی جاری ہو گیا، گپ شپ چل رہی ہے، گپ شپ۔ نمرود محل پہ کھڑا سارا منظر دیکھ رہا ہے، سارا منظر۔ لوگوں کو آرڈر دے دیا، لوگوں ابراہیم کو پتھر مارو، آگ نے تو کچھ نہیں کیا، لگتا ہے جادو ہو گیا، پتھر مارو۔ قربان جاؤں، دنیا پتھر مارتی ہے، اللہ ہوا میں فضا میں پتھر معلق کر دیتا ہے۔ پتھر کھڑے ہیں، نیچے جاتے ہی نہیں۔ اللہ کیا ماجرا، آئندہ جمعہ بتاؤں گا کیا ماجرا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اللہ نے ان کے ارادوں کو ان کے ارادوں میں ناکام کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمُ الْخَاسِرِينَ، خسارہ پانے والے ہو گئے۔ یعنی یہ سارے واقعے کے بعد ابھی واقعہ کافی باقی ہے۔ نار نمرود میں اور کیا کچھ ہوا، خلیل اللہ نار نمرود سے باہر کیسے تشریف لائے، اور نمرود نے 1000 گائے ذبح کی کہ میں بھی تیرے رب کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ خلیل نے کیا جواب دیا، یہ سب کچھ آئندہ جمعہ کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں فَجْعَلْنَاهُمُ الْخَاسِرِينَ، مفسرین نے لکھا ہے خسارہ پانے والے ہو گئے، یعنی ابراہیم کو جب اتنا ستایا تو اللہ نے مہنگائی کو ان پر مسلط کر دیا۔ جو روپے کی چیز تھی وہ 100 روپے کی، جو 100 کی چیز تھی وہ 1000 روپے کی۔ اتنی مہنگائی آئی کہ لوگ کھانے پینے کا سامان خریدنے سے بھی کافر ہو گئے، جو ہے نا عاجز آ گئے، کھانے پینے کا سامان بھی نہ خرید سکتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے انہیں بھوک کا عذاب جو مسلط کیا ان پہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ معلوم ہوا مہنگائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب ہوتی ہے، اور مہنگائی کا تعلق بھی
قوم کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعمال درست ہو جائیں تو پھر اللہ قوم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان اپنے اعمال درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ذریعوں سے اس انسان کو جھنجھوڑتا ہی رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ